حامد و مصلی اما بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں تب ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ دن میں انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے آتا ہے، جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، تو اسے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ سے پہلے اور بسم اللہ سے پہلے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا ضروری ہے کہ عود کو لگانے سے پہلے اپنے جسم کی گندگی کو دور کر لیا جائے۔ عود کو لگانے سے پہلے اپنے جسم کی گندگی کو دور کر لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے جو غلط چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگ لی جائے۔ اسی لیے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ اب اس کے بعد آپ کا کام صحیح ہونے والا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، استعاذہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہی الالتجاء الی اللہ تعالی والالتصاق بجنابہ من کل شر۔ کہتے ہیں اللہ کی پناہ ڈھونڈنا اور ہر شر سے بچنے کے لیے اس کی بارگاہ میں لپٹ جانا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب پناہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے العیاذہ، دوسرا ہے واللیاذہ۔ العیاذہ کہتے ہیں تکون لدفع الشر، شر کو دور کرنے کے لیے آدمی اعادہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے استعاذہ کرتا ہے، اور خیر کی طلب میں آدمی لیاذہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ استعاذہ طلب کرنا یہ کسی انسان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر اسے برائی سے بچنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے استعاذہ کرے گا، اللہ سے پناہ طلب کرے گا۔ اسی طرح شیطان کی جو ہے ہماری اور آپ کی دشمنی تو پتہ ہے۔ شیطان کی دشمنی سے معمون رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پناہ پکڑنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر شیطان کی دشمنی سے اگر کسی انسان کو بچنا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑنی پڑے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے کلمات کے ذریعے سے، یعنی ان کلمات کو اپنا کر اگر کوئی آدمی استعاذہ کرتا ہے تو یہ عین توحید ہے، اور یہی حقیقت میں توحید ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی نبی، ولی، بزرگ، پیر یا اور کوئی بھی ہو، ان کے ذریعے سے اگر استعاذہ طلب کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو یہ اصل میں شرک ہے، اور اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، یعنی 2 سوالات سامنے آتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جب ہمارا وہ آپ کا ازلی دشمن ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟
تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ لو ان الطاعۃ بدون مقاوم لا تظہر حرارۃ الایمان، یعنی اگر اطاعت بغیر مخالفت کے پائی جائے تو اس اطاعت کے اندر مزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آدمی جب دو چیزیں ہوں گی، ابھی ایک تنظیم تھی اس کے ذریعے کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب دوسری تنظیم آ گئی تو دونوں میں مسابقت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں جو ہے کمپٹیشن کے اعتبار سے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس کے چالوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمانی قوت کا مظاہرہ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر انسان کے اندر شیطان جو انسان کو لالچ دیتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے۔ تو وہ انسان کو، جیسے فجر کا وقت ہے، اب انسان کو شیطان کیا کرتا ہے، تھپ تھپاتا ہے، سلا دیتا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ایسے کرتے کرتے نماز چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وہیں پر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے چلا آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کے ایمانی قوت کی دلیل ہے کہ وہ انسان جو ہے شیطان کو مات دے۔ لہذا مخالف کا رہنا یہ ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، سب کچھ ہے، ہم اسے مانتے کیوں ہیں؟ ایک کمیونسٹ آپ سے سوال کر بیٹھے کہ شیطان کو آپ مانتے کیوں ہیں؟ سارے برائی بھلائی سب کچھ آپ کرتے ہیں، اس کے بعد شیطان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو لہذا اس کا جواب یہ ہے، پہلے تو ہمارے ذہن میں جواب نہیں آئے گا، لیکن ہم اور آپ اگر غور سے سوچیں گے، ایک عقلی اعتبار سے سوچے، سائنسی اعتبار سے سمجھ لیں کہ اگر کہیں پر ہمیں ہائیڈروجن مل رہا ہے، آکسیجن مل رہا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن اسی وقت ہمیں ملیں گے جب پانی موجود ہوگا، جس کی جو ہے علامت H2 بتلائی جاتی ہے۔ یہ یعنی کہ پانی اگر موجود ہے تب ہائیڈروجن اور آکسیجن آئیں گے۔ لہذا یہ ثبوت ہو رہا ہے کہ اگر مرکب نہ ہو، ایک دوسرے سے کوئی چیز نہ ملے تو دوسری چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ ہائیڈروجن اگر آکسیجن سے نہ ملے تو پانی جو ہے ایسے اچانک وجود میں نہیں آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ تو لہذا جب انسان خیر کا بھی مجموعہ ہے، شر کا بھی مجموعہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو صرف اور صرف شر جس کے اندر ہوگا، کوئی ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کے اندر صرف اور صرف خیر ہی ہوگا۔ تو کون سی وہ مخلوق ہے جس کے اندر صرف اور صرف خیر ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ اور جس کے اندر سب سے زیادہ یعنی شر ہی اس کے اندر ہے وہ مخلوق شیطان ہے، اور جس کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں وہ انسان۔ تو یہ اس کا یعنی ماننے کی وجہ ایک یہ علماء نے بتلائی ہے۔ تو لہذا استعاذہ ہمیں اور آپ کو استعاذہ سمجھ گئے نا، استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی استعاذہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ نماز کے اندر اگر وسوسہ پیدا ہو تو آدمی کیا کرے، اعوذ باللہ پڑھے وہاں پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب کتا بھونکے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اعوذ باللہ کہنا ہے۔ تو لہذا انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیے، اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو لہذا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو اصول ہیں،
جلب منفعت دفع مضرت، یعنی نفع کا حاصل کرنا اور شر کا برائی کا دور کر دینا۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کو اگر عود عطر کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے کپڑوں کو گندگی سے صاف کرے۔ لہذا کسی انسان کو اگر خیر چاہیے، قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دے، اس کے اللہ رب العالمین اس کے حاجات کو پورا کر دے، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔